فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ و وزیر فائنانس ملو بھٹی وکرمارکا نے آج قانون ساز اسمبلی میں سال 2020-21 اور 2022-23 کے لیے کمپٹرولر اور آڈیٹر جنرل CAG کی رپورٹ پیش کی۔ وزیر فائنانس نے 31 مارچ 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لیے سماجی مالیات، سماجی اقتصادی شعبوں، محصولات اور عوامی شعبے کے اداروں کے مختلف امور پر حکومت کی کارکردگی کی نشاندہی کی ہے۔ CAG کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالی سال 2022-23 میں حکومت کی طرف سے اختیار کی گئی چند پالیسیوں نے عوامی وسائل کے نظم و نسق میں بے ضابطگی کا مظاہرہ کیا اور مالی کنٹرول کو کمزور کیا۔ اس میں کہا گیا کہ مقننہ کو اب بھی 2014-15 سے 2020-21 تک 2,14,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی زیادہ ادائیگیوں کو باقاعدہ بنانا ہے۔ حکومت کو محصولات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 2032-33 تک 2,52,000 کروڑ روپے قرضے اور سود کے لیے ادا کرنے ہوں گے، جس سے حکومت کے مالیات پر کافی دباؤ پڑ رہا۔ CAG رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2018-19 کے بعد آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے درمیان اثاثوں اور قرضوں کی منتقلی پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور حکومت نے تقسیم کی منتقلی کے مسائل پر توجہ نہیں دی۔ دراصل CAG نے انکشاف کیا کہ مارچ 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال میں 2,63,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے جملہ بجٹ کا صرف 77% خرچ ہوا۔ CAG کی رپورٹ کے مطابق 2014 سے 22 مالیاتی سالوں کے درمیان مختلف سماجی بہبود کی اسکیموں کے تحت ریاستی حکومت کی جانب سے امدادی پنشن کی تقسیم میں بہت سی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں۔ CAG کے مطابق آسرا IT ایپلیکیشن اور پروسیسنگ کنٹرولز میں نقائص پائے گئے تھے اور فنگر پرنٹ اور بائیو میٹرکس کی تصدیق کے عمل میں غلطیاں پائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آسرا کے رہنما خطوط کے مطابق 19% خاندانوں کی تفصیلات غائب تھی۔ قانون ساز کونسل کے چیئرمین سکھیندر ریڈی، ڈپٹی چیئرمین پرکاش، وزیر وینکٹا ریڈی، MLC کویتا ستیوتی راٹھوڑ، مدھو سودھانچاری اور تاتا مادھو رویندر راؤ اور دیگر جنہوں نے MP وڈی روی چندر پر پھول نچھاور کیے۔ وڈی روی چندر نے راجیہ سبھا انتخابات میں BRS امیدوار کے طور پر پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ MLA KT راما راؤ، ہریش راؤ، گنگولا کملاکر، کڈیم شری ہری، ویملا پرشانت ریڈی، دانم ناگیندر، ڈاکٹر پلا راجیشور ریڈی، جگدیش ریڈی، ڈاکٹر اپیندر ریڈی، الیکشن کمیشن اور قانون ساز حلقے کے ریٹرننگ آفیسر تلم وینکٹ راؤلو ان کے ساتھ موجود رہے اور جمعرات کی دوپہر کو پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس موقع پر MLA کوشک ریڈی، بنڈارو لکشما ریڈی، BRS قائدین اور دیگر نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کریم نگر کے ایک سیشن جج کے بیٹے کے خلاف دست درازی کا مقدمہ درج نہ کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے محکمہ پولیس سے سوال کیا کہ خاتون کو 5 گھنٹے تک پولیس اسٹیشن میں روک کر رکھا گیا، کیا یہ کوئی تفریحی مقام ہے؟ پولیس اسٹیشن میں ایک خاتون کو صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک روکے رکھنے پر عدالت نے برہمی کی اور پولیس کی جانب سے یہ کہے جانے پر کہ تحریری شکایت پیش نہیں کی گئی، اس وجہ سے کیس درج نہیں کیا گیا۔ عدالت نے سرکاری وکیل پر کافی برہمی کا اظہار کیا۔ کریم نگر میں ایک جج کے بیٹے وکاس کے خلاف پولیس کی جانب سے شکایت درج نہ کیے جانے پر خاتون عدالت سے رجوع ہوئی۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آلوک آرادھے اور جسٹس بے انل کمار پر مشتمل بینچ نے درخواست کی سماعت کرتے ہوئے پولیس سے سوال کیا کہ کیا آپ نے پولیس اسٹیشن کو ایک تفریح گاہ سمجھا ہے؟ کوئی بھی شکایت درج کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن آتا ہے، تفریح کے لیے نہیں۔
نہیں۔ اگر جج کے بیٹے کے خلاف شکایت کی جائے تو کیا آپ درج نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ ملک میں کسی کے خلاف بھی شکایت کرنے پر اسے درج کیا جانا چاہیے؟ ہائی کورٹ کی بینچ نے سوال کیا کہ جب ایک خاتون نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر جج کے بیٹے کے خلاف سنگین الزامات عائد کیے تو آپ نے کیوں کیس درج نہیں کیا؟ عدالت نے کریم نگر 2 ٹاؤن SHO کو ہدایت دی کہ وہ جمعے کو عدالت میں حاضر ہوتے ہوئے اس معاملے پر وضاحت پیش کرے۔ کریم نگر ضلع کے رہنے والی ونگا رامیہ نامی خاتون کا آفس سب آرڈینیٹ کی حیثیت سے تقرر ہوا تھا، تاہم سیشن جج کے بیٹے کے خلاف خاتون نے غلط رویہ اختیار کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اعلیٰ عہدیداروں سے شکایت کی، تاہم خاتون کو تعلیمی قابلیت کے بارے میں غلط معلومات فراہم کرنے کے الزام میں ملازمت سے نکال دیا گیا۔ اس معاملے کو خاتون نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ عدالت نے SHO کو ہدایت دی کہ وہ سیشن جج کے بیٹے کے خلاف FIR درج کرے۔ خاتون کا الزام ہے کہ آفس سب آرڈینیٹ کی حیثیت سے جج کے مکان میں کام کرنے کے دوران ان کے بیٹے نے غلط حرکات کی۔ CPI کے قومی سیکریٹری ڈاکٹر کے نارائنا نے قانون ساز اسمبلی میں منتخب ہونے کے بعد اسمبلی کے اجلاسوں میں قائد حزب اختلاف کے چندر شیکھر راؤ کی غیر حاضری پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ KCR جے للیتا، جگن اور چندرا بابو کی نقل کر رہے ہیں، جنہوں نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے قانون ساز اسمبلی کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو لوگ الیکشن جیتنے اور اسمبلی میں نہیں آئے وہ کیوں لڑیں اور ایسے لوگوں کو الیکشن کمیشن سے باہر کیا جائے۔ نارائنا نے جمعرات کو حیدرآباد کے مخدوم بھون میں CPI کے قومی ایگزیکٹو ممبران چاڈا وینکٹ ریڈی اور نیشنل سمیتی ممبران پلا وینکٹ ریڈی کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس بھی منعقد کیا اور میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ KCR اس ارادے سے اسمبلی میں نہیں آ رہے کہ ریونت ریڈی، جنہیں پہلے اسمبلی سے نکال دیا گیا تھا چیف منسٹر کے طور پر، اور وہ انہیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر کیسے دیکھیں گے۔ نارائنا نے کہا کہ انا پرستی کام نہیں کرتی اور ماضی میں انا پرستی سے نمٹنے کا نتیجہ اب نکل رہا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے وارانسی واقع گیان واپی معاملے میں کاشی وشوناتھ مندر ٹرسٹ کو پوجا کی اجازت دینے کی ضلع جج کے فیصلے کو جواز کو چیلنج کرنے والی اپیلوں پر سماعت کرتے ہوئے آج سنوائی پوری کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس روہت اگروال مسجد کمیٹی کی طرف سے داخل ضلع جج کے 2 فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کر رہے تھے۔ مسجد فریق کے سینئر وکیل SFA نقوی وپنیت گپتا نے اپنی بحث میں دلیل دی کہ پوجا کے حق کے مطالبے کے ساتھ داخل سوال مقدمے میں جواز طے کیے بغیر عبوری فیصلے سے فائنل ریلیف دینا قانونی عمل کی خلاف ورزی ہے۔ طے خانے میں پوجا کی اجازت دے کر در حقیقت سول سوٹ قبول کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ضلع جج نے خود ہی 2 ایک دوسرے سے متصادم آرڈر پاس کیے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوڈ آف سول پروسیجر کے سیکشن 152 کی خصوصی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے عدالت اصل حکم کی نوعیت میں تبدیلی کا حکم نہیں دے سکتی۔ اصل فیصلے میں صرف ایک مطالبہ قبول کیا گیا ہے، DM کور سیور نامزد کر دیا گیا ہے، بغیر کسی عرضی کے صرف زبانی درخواست پر پوجا کا حق دے دیا گیا ہے۔ عدالت اپنی خصوصی پاور کے استعمال کا ذکر اپنے فیصلے میں نہیں کیا ہے۔ ضلع عدالت نے 17 جنوری کو عرضی قبول کر صرف ایک ریلیف ہی دی، دوسرے مطالبے پر آرڈر نہ دینا ہی ریلیف سے انکار مانا جائے گا۔ کانگریس کی پارلیمانی پارٹی کی لیڈر اور رائے بریلی سے پارٹی کی لوک سبھا رکن پارلیمنٹ سونیا گاندھی نے ایک جذباتی خط لکھ کر رائے بریلی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑھتی عمر کی وجہ سے اب وہ علاقے کے لوگوں کی مزید خدمت نہیں کر سکیں گی۔ راجستھان سے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے ایک دن بعد سونیا گاندھی نے رائے بریلی کے لوگوں کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ خرابی صحت کی وجہ سے اب الیکشن نہیں لڑ سکیں گی۔ جذباتی خط لکھتے ہوئے انہوں نے عوام سے اہل خانہ کو سنبھالنے کی اپیل بھی کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دہلی میں میرا خاندان نامکمل ہے، رائے بریلی آ کر میرا خاندان مکمل ہو جاتا ہے۔ میں جو کچھ بھی ہوں رائے بریلی کے لوگوں کی وجہ سے ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے خاندان کو سنبھالیں گے۔ رائے بریلی سے میرا پرانا رشتہ رہا ہے، خاندان کا گہرا رشتہ رہا ہے۔ سونیا گاندھی نے لکھا، ساس اور جیون ساتھی کو ہمیشہ کے لیے کھو کر میں آپ کے پاس آئی اور آپ نے میرے لیے اپنے آنچل پھیلا دیے۔ پچھلے 2 انتخابات میں نامساعد حالات کے باوجود آپ چٹان کی طرح میرے ساتھ کھڑے رہے، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں اور میں نے ہمیشہ اس اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کی ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में सियासी जमातों के चंदे के लिए 2018 में बनाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जुमेरात के रोज मुत्तफिका तौर पर मनसूख कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गोई, जस्टिस जेपी पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की आईनी बेंच ने यह फैसला लिया। बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाले बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को हुक्म दिया कि वो इंतखाबी बॉन्ड हासिल करने वाली सियासी जमातों और मौसूल होने वाली तमाम तफसीलात 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक इस तरह की तफसीलात अपनी सरकारी वेबसाइट पर शाये करेगा। आईनी बेंच ने इस स्कीम के साथ साथ इससे मुतल्लिक इनकम टैक्स एक्ट और अवामी नुमाइंदगी एक्ट में की गई तरामीम को भी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबी बॉन्ड स्कीम अपनी गुमनाम नौयत की वजह से मालूमात के हक के खिलाफ वर्जी करती है। इस तरह ये आइन के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत इजहार राय की आजादी के खिलाफ है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। हिंदुस्तान की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI खिदमात श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू होने के बाद अब जुमला 7 ममालिक में दस्तयाब हैं। इन दोनों ममालिक में खिदमात के आगाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के साथ अबूज़बी में UPI रुपए कार्ड सर्विस मुतारिफ कराई। इसके अलावा मरकजी हुकूमत ने अपने प्लेटफॉर्म माई गवर्नमेंट इंडिया पर इन ममालिक को नुमायां करते हुए एक नक्शा शेयर किया जहां UPI को कबूल किया जाएगा। फ्रांस, मुत्तहिदा अरब इमारात, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल और भूटान वो ममालिक है जहां ये खिदमात दस्तयाब होंगी। इस सिलसिले में एक पोस्ट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि UPI ग्लोबल हो गया है। हिंदुस्तान का यूनिफाइड अदायगियों का इंटरफेस श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च के साथ बैनुल अक़वामी हो चुका है। फौरी वन स्टॉप अदायगी का इंटरफेस मेक इन इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड को जाहिर कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया है कि उनकी पार्टी लोकसभा इलेक्शन आज़ादाना तौर पर लड़ेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात इकट्ठे मुनक़िद किए जाएंगे। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा है कि मैं सीट शेयरिंग के बारे में वाज़ेह करना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकसभा इलेक्शन अपने बलबूते पर लड़ेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका कहना था, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात इकट्ठे मुनक़िद होंगे। पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुस्तक़िम पाकिस्तान हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है, पाकिस्तान में अगर अदम इस्तेहकाम होगा तो वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं। ईडी की तरफ से जारी समन के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उनका कहना था, बुलावा आया है, मैं जाऊंगा, मैं ईडी से नहीं डरता हूं। अगर कोई समझता है कि डॉक्टर फारूक की गिरफ्तारी से नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म होगा, ऐसा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, ये किसी फारूक अब्दुल्ला की मेहरबानी से नहीं चलती। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత
నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।